إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کتاب کرامی پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، رضوان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا پیارا دین تک پہنچا. رب کائنات سے دعا ہے کہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو. واجب کرام، معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، ان کی شان اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کروں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ، تمام ساتھی شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں. الصحابہ کلہم معذور، تمام صحابہ قابل اعتبار ہیں، قابل اعتماد ہیں، عادل ہیں اور اللہ کے دین کے، اللہ کی شریعت کے گواہ ہیں.
تمام صحابہ کلهم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا، خیر کا، نفع کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو بعض صحابہ کو اللہ رب العزت نے بعض خصوصی فضائل بھی اور بعض خصوصیات سے بھی نوازا ہے۔ بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فوقیت اس انداز میں دی ہے سعادتوں کے حوالے سے کہ کسی صحابی کو کوئی سعادت نصیب ہوئی، کسی کو کوئی سعادت نصیب ہوئی، کسی کو نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا نصیب ہوا، کسی کو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کاروبار کرنا نصیب ہوا، کسی کو پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا، کسی کو نبی علیہ السلام کی شاگردی والی سعادت نصیب ہوئی، اور کسی کو نبی علیہ السلام کی خدمت کا موقع ملا۔ یہ جس جس کی جو بھی قسمت اور نصیب تھا، اللہ نے مختلف سعادتوں کی شکل میں اس کو عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری سالوں میں تقریباً 3.5 پونے 4 سال کا عرصہ پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور جب سے مسلمان ہوئے پھر انہوں نے اپنا تقریباً اکثر زیادہ یا پورا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا، آپ کی مجلس میں گزارا، آپ کی صحبت میں گزارا، آپ کی رفاقت میں گزارا۔ ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا، مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، اور ان کے والد کا نام صخر تھا، عبد الرحمن بن صخر، اور ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کی کنیت کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ دنیا عبد الرحمن بن صخر کو کم جانتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ جانتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 6 یا 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور دوس قبیلہ سے ان کا تعلق تھا۔ 78 سال کی عمر میں سن 59 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، اور مدینہ میں جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں وہ یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی تقریباً 5384 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا دین اسلام قبول کرنے کے بعد تقریباً محرم 7 ہجری تا ربیع الاول 11 ہجری نبی علیہ السلام کے پاس رہے، اور سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرنے کی وجہ بھی وہ خود بیان کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے، آپ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا جو مہاجر صحابہ تھے وہ کاروبار کے لیے بازار چلے جاتے تھے، جو انصار صحابہ تھے وہ اپنی کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، آپ کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھا رہتا تھا،
اور اکثر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے اس کے درمیان میں زمین پہ لیٹا رہتا تھا، اور اس انتظار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ جو حدیث بیان فرمائیں گے میں اس کو یاد کر لوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا، اور وہ پہلے تو مسلمان نہیں تھیں لیکن بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں خود کہ میری ماں مشرکہ تھی، اسے اسلام کی میں دعوت دیتا تھا لیکن وہ دعوت کو قبول نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نامناسب الفاظ بول دیے، مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں روتا روتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ معاملہ ایسے ہے، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت سے نوازے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ گزارش کی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سن کر میں اتنا خوش ہوا، خوشی کی وجہ سے میں گھر کو چلا، دوڑا گھر کے پاس جا رہا ہوں، اور میرے دل و دماغ میں یہ خیال ہے میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں میرے نبی کی دعا پہلے عرش پہ پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ اپنے گھر پہلے پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا دروازہ بند ہے، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، میں نے محسوس کر لیا، میں سمجھ گیا میری والدہ غسل کر رہی ہے۔ والدہ نے غسل کیا، دروازہ کھولا، ابھی میں گھر میں داخل ہی ہوا تھا، میری اماں کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں نے سمجھا ابو ہریرہ تیرے آنے میں دیر ہو گئی، میں تیرے نبی کی دعا تیرے گھر میں آنے سے پہلے عرش پہ پہنچ گئی، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ابو ہریرہ تیری ماں کو ہدایت عطا فرما۔ بھاگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جا کے خوشی کی بات بتاتے ہیں یا رسول اللہ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما کے میری اماں کو ہدایت دے دی ہے۔ اللہ کے رسول آپ ایسے کریں ایک اور دعا بھی آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا دعا کروانی ہے یا رسول اللہ؟ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری ماں کو مومنین کے دلوں میں محبوب بنا دے، ہر مومن میرے ساتھ بھی محبت کرے، میری والدہ کے ساتھ بھی محبت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ گزارش کی اللہ کے پیغمبر نے دعا کی اے اللہ ہر مومن کو ابو ہریرہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ابو ہریرہ کی ماں سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بعد اب حالت یہ ہوئی ہے فما خلق مومن یسمع ولا یرانی الا احبنی، اس کے بعد کوئی مومن بھی میرے بارے میں سنتا ہے تو میرے ساتھ وہ محبت ضرور کرتا ہے۔ ہم سب حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرنے والے ہیں،
ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو مومنوں کا محبوب بنا دے، مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ آج ہر مومن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حالت یہ تھی، بہت زیادہ ان میں طالب علمی کا شوق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دین کا علم حاصل کر لوں، دین کے بارے میں سیکھ لوں، احکامات سیکھ لوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو سیکھ لوں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں چلے جاتے تھے، کوئی بازاروں میں چلے جاتے تھے، کوئی کاروبار میں چلے جاتے تھے، لیکن میں بھوکا پیاسا مسجد نبوی میں رہ جاتا تھا تاکہ میں رسول اللہ کی حدیثیں یاد کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، اس بندے کے چہرے کو تر تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے پھر آگے پہنچا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر بیان کرنے والے ہیں تو وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے حدیث مصطفیٰ یاد کرنے کے شوق کے بارے میں تو نبی علیہ السلام کو بھی معلوم تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، بڑا عجیب سوال ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ سوال رسول اللہ سے نہیں پوچھا۔ سوال کیا ہے؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی کی آمد کے دن سب لوگوں سے زیادہ آپ کی شفاعت کا شہادت حاصل کرنے والا کون ہوگا؟ سب سے زیادہ آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اس بارے میں تم سے پہلے کوئی شخص یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، اس وجہ سے کہ میں تمہارا حدیث کے دریافت کرنے کا شوق اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ سن لو، میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار وہ بندہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے صدق کے دل کے ساتھ عقیدہ توحید کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کیا، وہ میری شفاعت اور سفارش کا مستحق ہوگا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کسی مشرک کے لیے رسول اللہ سفارش نہیں کریں گے، کوئی مشرک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا یہ بات تو ہی پوچھ سکتا ہے، میرے علاوہ کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ تو حدیث سیکھنے میں بہت زیادہ ذوق اور شوق رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 4 بچے عطا فرمائے، 3 بیٹے، ایک کا نام محرر تھا، دوسرے کا نام عبد الرحمن تھا اور تیسرے کا نام بلال تھا۔ وہ تینوں کے تینوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرنے والے محدث، خود بھی محدث، بیٹے بھی محدث، اور اپنی اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اس کا نام نہیں آتا تاریخ کی کتابوں میں، ہاں یہ آتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو انہوں نے جب دیکھا کہ میں کس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں، ان کی نگاہ پڑی ایک محدث کے اوپر
جن کا نام ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو 500 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا، اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، اپنی بیٹی کو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کے نکاح میں دے دیا۔ 3 بیٹے محدث اور ان کے داماد 500 صحابہ سے حدیث سیکھنے والے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب سید التابعین ہے، تابعین کے جو سردار ہیں، جن تابعین کی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، ان میں ہم سعید زندہ ہے، ان میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہوتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اپنی اولادوں کو بھی نیک بناتے ہیں، جو اپنی اولادوں کے رشتے بھی نیکوں کے گھروں میں کرتے ہیں۔ آج دنیا کی محبت کی وجہ سے بڑے بڑے نیک لوگ دنیا کو دیکھ کر، پیسے کو دیکھ کر، علم کو، حدیث کو، تفسیر کو، قرآن کو، صحیح علم کو ٹھکرا دیتے ہیں، ریال کو، درہم کو، دینار کو، دنیا کے مال کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سوچ نہیں تھی، وہ بھی محدث تھے، بچے بھی محدث تھے، بیٹی کے لیے جب داماد کو پسند کیا تو اسے پسند کیا، وہ سید التابعین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے والے محدث ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کی سوچ اور فکر نصیب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبادت گزار کیوں نہ ہو، ان کی تربیت خود رسول اللہ نے کی ہے، عبادت گزار کیوں نہ ہو، انہوں نے برائے خاص آپ علیہ السلام کے سامنے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھتا ہے، اسی طرح انہوں نے رسول اللہ کے دین سیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں کچھ کھجوریں لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، آپ ان برکت کی دعا فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ان کھجوروں کو اٹھایا، زمین پہ رکھ دیا، ان کو الٹ پلٹ دیا، اللہ کے محبوب نے دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اٹھاؤ، اپنے تھیلے میں توشہ دان کے اندر ڈال لو، یاد رکھو جب تمہیں ضرورت پڑے، جتنی ضرورت پڑے اس تھیلے میں ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال لینا، اللہ برکت ایسی دے گا کھجوریں ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں ساری کھجوریں نکال کے اس تھیلے کو کبھی خالی نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ نے اس تھیلے میں کھجوروں میں ایسی برکت رکھ دی، ایسی برکت عطا فرمائی، ہم خود ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال کے خود بھی کھایا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی کھلایا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں بھی دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس تھیلے سے ایک نہیں بلکہ کئی فصل کھجوریں اللہ کی راہ میں بھی خرچ ہو سکتی۔ فصل پونے 4 من کا ہوتا ہے، 150 صرف ایک بار نہیں، کہتے ہیں کئی بار میں نے پونے 4 من کھجوریں اللہ کے نام کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے برکت کی دعا دی، اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ضرورت پڑتی تھی کئی سال تک ہم اس تھیلی سے ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال کے کھا لیا کرتے تھے، کھلا دیا کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئی تو اس وقت یہ حالت ہوئی، ہر بندہ پریشان تھا اور کہتے ہیں کہ وہ تو شادان وہ تھیلی ہر وقت میری کمر کے ساتھ بندھی رہتی تھی، اس کو میں جدا نہیں کرتا تھا، لیکن ایک ایسی پریشانی کا وقت آیا، ایک ایسا صدمہ آیا جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، ہم بڑے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے،
کر سکے. وہ تھیلی پھٹ گئی, وہ توشدان پھٹ گیا, اس کے بعد اس میں سے ہمیں کھجوریں نہیں ملی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو یاد کرنے والے حافظ الحدیث ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ, میں جو یاد کرتا ہوں آپ کی حدیثوں کو, کچھ حصہ مجھے یاد رہتا ہے, کچھ حصہ مجھے بھول جاتا ہے. اللہ کے نبی میرے دعا کیجئے, اللہ میرے حافظے کو مضبوط بنا دے, قوی بنا دے. آپ علیہ السلام نے فرمایا چادر کو پھیلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو پھیلایا. آپ علیہ السلام نے کچھ پڑھا, اس کے بعد آپ نے فرمایا اس چادر کو لپیٹ کر سینے کے ساتھ لگا دو. سینے کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو لگایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے میرا حافظہ اس طرح مضبوط کیا, میں جو بھی یاد کرتا تھا مجھے کبھی بھولتا ہی نہیں. مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے بلایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان لینے کے لیے. ایک کاتب کو صبح کے بٹھا دیا اور ابو ہریرہ آپ ہمیں نبی پاک کی حدیثیں سنائے. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی حدیثیں سنانے لگ جاتے ہیں. ایک حدیث سنائے, دوسری سنائے, تیسری. محدثین نے لکھا ہوا 100 کے قریب 100 حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنائے. اگلے سال پھر مروان بن حکم مدینہ کے گورنر نے بلایا اور کہا ابو ہریرہ جو حدیثیں آپ نے پچھلے سال ہمیں اس مقام پہ بیٹھ کے سنائی تھی وہ ذرا دوبارہ سنائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ جو سال پہلے سنائی تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس انداز میں نبی علیہ السلام کی وہ 100 کے قریب یا 100 حدیثیں سنائے. حضرت ابو ہریرہ چلے گئے. مروان بن حکم نے اپنے کاتب کو بلایا اور کہنے لگے جو پچھلے سال تم نے حدیثیں لکھی تھی وہ کتاب بھی لے آؤ, جو آج تم نے حدیثیں لکھی ہیں وہ کتاب بھی لے آؤ. جب دونوں کتابوں کو ملایا گیا تو دور کی بات ہے, تو دور کی بات ہے, ان دونوں میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ اتنا محفوظ فرما دیا, اتنا اعلیٰ فرما دیا, جو کچھ بھی یاد کیا کرتے تھے بھولتا نہیں تھا بلکہ ان کے ذہن دل و دماغ پہ محفوظ ہو جاتا تھا. نبی علیہ السلام جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو کامیابیاں کیوں نہ عطا فرمائے, اللہ اس کو رزق کیوں نہ عطا فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ان کو بڑی سعادتیں عطا فرمائی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر خدمت کیا کرتے تھے. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, پانی کے 2 برتن, پانی کے 2 لوٹے موجود ہیں, مسواک تیار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پانی کون لے کے آیا ہے, یہ برتن کون لے کے آیا ہے, مسواک کون لے کے آیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے آپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. شروع میں یہ لکھتے نہیں تھے, بعد میں انہوں نے لکھی. اور ان کا ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی کتاب جو دور صحابہ میں لکھی گئی ہے جس میں تقریباً 200 کے قریب نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں, اس کتاب کا نام صحیفۃ الصحیحہ تھا. آج وہ کتاب مارکیٹ میں مل جاتی ہے جس کا نام صحیفہ حمام بن منبہ رحمۃ اللہ. لوگ کہتے ہیں بعد میں حدیثیں لکھی گئی ہیں,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جب اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے صحابہ لکھ لیا کرتے تھے، نوٹ کر لیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں لکھوایا کرتے تھے، پھر صحابہ کے شاگرد تابعین تبع تابعین کو لکھایا کرتے تھے. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور سند بن گئی. سند میں تمام قابل اعتماد لوگ ہوں. حدیث صحیح ہوتی ہے، اگر کوئی ناقابل اعتماد آدمی آ جائے تو اس روایت کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے. لہذا حدیث تب سے ہے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں 200 سال 300 سال بعد جمع کی گئی، ان کی معلومات میں ان کے علم میں کمی اور نقص ہے، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر نہیں ہے، اصحاب صفہ میں رہتے ہیں. اصحاب صفہ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر گھر بار علاقہ بستی دولت دنیا کا مال سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے. یہ مسجد نبی میں ایک کونے پر اونچی جگہ بنی ہوئی تھی جس کو چبوترا کہا جاتا تھا، جس کو صفہ کہا جاتا تھا. یہ غریب مسکین صحابہ وہاں پہ رہا کرتے تھے. ان کی تعداد تقریباً 400 کے قریب ہے، لیکن ایک وقت میں 70-80 صحابہ رہا کرتے تھے. انصار صحابہ آتے، کھجوروں کے خوشے لے کر آتے، مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے، اور یہ غریب صحابہ وہاں سے کھجوریں اتار کے کھا لیا کرتے تھے. کبھی کوئی بندہ گھر میں کھانا بناتا، 2 بندوں کا کھانا ہوتا، ایک اصحاب صفہ میں سے آدمی کو لے جاتا، اللہ برکت دے دیتا، وہ 3 کو پورا ہو جاتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، گھر میں ان کو کھانا کھلاتے. یہ وہ غریب الوطن تھے، اللہ کے دین کے خاطر جو سب کو چھوڑا ہے. ان کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. تقریباً 57 صحابہ ان کے نام مشہور ہیں، یا اصحاب صفہ میں سے تھے. ان میں پہلے نمبر پہ جو نام آتا ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ اصحاب صفہ کے سردار تھے. جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے تھے اصحاب صفہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دو. ابو ہریرہ اصحاب صفہ کا کیا حال ہے؟ ان مسافر طالب علموں نے جو مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، مسجد نبی میں رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی پوچھتے تھے ابو ہریرہ اصحاب صفہ کا کیا حال ہے؟ ایک بڑا دلچسپ واقعہ سے بخاری کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جا کے بتایا یا رسول اللہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے گھر میں پیغام بھجوایا، گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو بھیج دو. کوئی چیز نہیں ملی ہے، دودھ کا پیالہ ملا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایسے کرو، جتنے بھی اصحاب صفہ یہاں پہ موجود ہیں ان سب کو بلاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیاس تو مجھے لگی ہوئی تھی، بھوک تو مجھے لگی ہوئی تھی. وہ 70-72 یا 80 اصحاب صفہ جب بھی تھے تو میں نے کہا میرے لیے کیا بچے گا، کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا. میں نے باری باری تمام اصحاب صفہ کو پلایا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو دودھ بھی. دودھ کا ایک پیالہ ہے، اللہ نے اس میں برکتیں عطا فرما دی ہے. 80 کے قریب اصحاب صفہ کے افراد نے بھی پیا، حضرت ابو ہریرہ نے پیا. آپ نے فرمایا اور پیو اور پیو اور پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں میں نے اتنا دودھ پیا یہاں تک کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے پوروں میں اثر محسوس ہونے لگا کہ یہ ہاتھ اور انگلیوں کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے پورے پھٹنے لگے ہیں. اس کے بعد رحمت کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ اب یہ پیالہ مجھے دو. جہاں 80 کے قریب اصحاب صفہ نے منہ لگایا، ابو ہریرہ نے منہ لگایا، اسی پیالے کو منہ لگا کر رحمت للعالمین نے سب سے آخر میں دودھ پیا. قربان جائیں، آج تو کہتے ہیں اچھا
جو ایک بہترین چیز ہے، عمدہ چیز ہے، جو اچھی چیز ہے، وہ پیر صاحب کہیں گے، وہ مولانا صاحب کہیں گے، وہ حضرت صاحب کہیں گے، اور جو ہلکی پھلکی چیز ہوگی، ردی ہوگی، کیر بور ہوگی، یہ جی مریدوں میں تقسیم کر دو، یہ طالب علم میں تقسیم کر دو، اور پیر صاحب سے بات کرنی ہو منہ کے آگے ہاتھ دینا ہے، اور کسی کا جھوٹا نہیں پینا چاہیے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ رحمت للعالمین نے پہلے 80 کے قریب اصحاب صفہ کو اسی پیالے میں پلایا، پھر ابو ہریرہ کو پلایا، اور آخر میں رسول اللہ نے خود پیا۔ اس کو قائد کہتے ہیں، اس کو لیڈر کہتے ہیں، اس کو رہبر کہتے ہیں، اس کو رہنما کہتے ہیں، اس کو پیشوا کہتے ہیں، اور اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں بھوک کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا راستے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے حضرت عمر کو کہا، پیارے بھائی عمر، قرآن کریم کی 2 آیات کا مجھے ترجمہ بتا دیجئے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو لوگ اپنی ضرورت کے باوجود، اپنی خواہش کے باوجود یتیم و مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ ان کو کتنا راضی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کا ترجمہ بتایا، تفسیر بتائی، چلے گئے۔ اتنی دیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ مجھے بتا دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرا دیے، آپ فرمانے لگے، ابو ہریرہ مجھے سمجھ آ گئی ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر میں کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور پیارے بھائی عمر، میں جو آپ سے قرآن کی آیات کی تفسیر پوچھ رہا تھا، مجھے اصل میں بھوک لگی ہوئی تھی، اور میں نے کہا عمر سمجھ جائیں گے، لیکن آپ نے سمجھا نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، ہو مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے، اس وقت اگر مجھے سمجھ آ جاتی تو میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ ابو ہریرہ مہمان ہوتا اور عمر بن خطاب اس کا میزبان ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کا خوف کرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے۔ موضوع بہت ہی طویل ہے، میں 1 منٹ کے اندر اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ جس انداز میں بھی حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا جائے، وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں نمایاں نظر آتے ہیں، اتباع میں نمایاں نظر آتے ہیں، اطاعت میں نمایاں نظر آتے ہیں، خشیت الہی میں نمایاں نظر آتے ہیں، آخرت کا خوف و فکر و نمایاں نظر آتے ہیں، اتباع سنت و نمایاں نظر آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی، عمل کرنے میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ جب رسول اللہ کا فرمان آتا ہے، حدیث آتی ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر متبع سنت دیکھنا چاہتے ہیں، ابو ہریرہ نظر آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ 3 کام کبھی نہیں چھوڑنے، عشاء کے بعد وتر ضرور پڑھنے ہیں، تہجد کے لیے مؤخر نہیں کرنا، ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں، اور اشراق کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے وعدہ کیا اور آخر دم تک اس وعدے کے اوپر قائم و دائم رہے۔ اتنی عظمتیں ساتھتے ہیں، اس کے باوجود ان کا آخری وقت ہے اور رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ دنیا سے جانے کے غم کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، وجہ یہ ہے جس وجہ سے میں رو رہا ہوں، میں جس سفر پہ جا رہا ہوں وہ سفر بڑا طویل ہے، میرے پاس زیادہ سفر بہت تھوڑا ہے۔ ابو ہریرہ اس وجہ سے غمگین ہے کہ پتہ نہیں سفر آخرت کیسے گزرے گا، اس پہ کیا فرق۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
المسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات. ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ خود تھے، ان کی بیوی تھی اور ایک بیٹا تھا. انہوں نے اپنی عادت بنائی ہوئی تھی، روٹین بنائی ہوئی تھی، رات کو باری باری سب جاگتے تھے. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ حضرت ابو ہریرہ عبادت کرتے، ایک حصہ ان کی بیوی عبادت کرتی اور ایک حصہ ان کا بیٹا عبادت کرتا. یوں ساری رات مسلسل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے گھروں کا اس طرح ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون